عبداللہ صاحب، ابھی جس طرح سے برگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق سے پہلے شاید مغربی دنیا اس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ نہیں دیکھتی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان کا وقار بے حد بلند ہوا۔ اب کی اگر بات کریں، امریکہ کی ہو، یورپ کی ہو، دیگر مغربی ممالک کی ہو، پاکستان کی پوزیشن اس وقت آپ پوری دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن تو الحمدللہ پہلے بھی جب ایک نیوکلیئر طاقت بنا تھا تو ایک اسٹیبلش تو ہو گئی تھی کہ عالم اسلام کی واحد سپر پاور بن کر پاکستان ابھرا۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جب مقابلے ہوئے افواج کے 149 کنٹریز کے، تو پاکستان 3 سال تک جو ہے برطانیہ میں نمبر 1 پوزیشن لیتا رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے ہماری پیشہ ورانہ اور تربیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ نیو نارمل سیٹ کرنے چلا تھا بھارت، اور اس نے یہ ایزیوم کر لیا تھا کہ پاکستان شاید 2019 والا پاکستان ہے، جہاں ہم آ کے کوئی ایک سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر امریکن مارکو روبیو نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب ان کو اپنا غصہ انلیش کرنے دیا جائے۔ پاکستان نے کہا نو، اس بار ہمارا کوئی اس طرح کا موڈ نہیں ہے۔ ان کے نیو نارمل کو اب نارمل کر دیا پاکستان نے، یہ بڑی بات ہے۔ اور ظاہر ہے اپنے سے جو میرے خیال میں اب جو دنیا کے وار کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی، کہ پاکستان کی وہ کون سی تربیت تھی، کون سی ٹیکنالوجی تھی، پاکستان کی وہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں کیسی تھیں، جس نے بھارت کو 5 گنا بڑے ہونے پہ باوجود وسائل کے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں نا، بھارت ایک راج کر رہا تھا، ایک خواب دیکھ رہا تھا بڑی سپر پاور کا، معاشی طاقت، اس کے پاس ٹیکنالوجی۔ S-400 آیا تو غرور اس کا عروج پہ تھا، رافیل آ گئے تو انہوں نے رافیل کے اوپر جے جے کار شروع کر دی اور کہا کہ جناب ہم تو یہ کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی دوسری برہموس کی، تو انہوں نے کہا جی برہموس تو ایسے زبردست میسائل ہیں جن کی کوئی جو ہے وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، پھر انہوں نے جو ہے وہ چندرا بھیج دیا چاند کے اوپر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ However، انہوں نے اپنی سفارتی سطح کے اوپر دنیا کو یہ باور کرا دیا تھا کہ پاکستان جو ہے کمزور ترین ملک ہے۔ یہ سب جو نیو نارمل سیٹ کیا گیا، یہ اب نارمل کریٹ ہو گیا، اور پاکستان نے ان کو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ان کو ریجنل، ان کو اسٹریٹجک، ان کو ملٹری آئسولیشن کے اندر ڈال کے رکھ دیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ بھارت منہ چھپا کے پھر رہا ہے، وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جاتا، کتراتا ہے، کیونکہ لوگ پاک بھارت کے جنگ کے اندر بھارت سے سوال پوچھیں گے، مودی سے پوچھیں گے کہ تمہارے 56 انچ سینے میں پاکستان نے کتنے سوراخ کر دیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو پاکستان ممتاز بناتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں ہم نے اب عسکری سطح پر اور ہم نے سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی، ہم نے اپنے ذمہ دار میڈیا کو لوگوں کے سامنے لائے، اور دنیا نے پاکستان کا میڈیا دیکھنا شروع کیا۔ صرف بھارت کے اندر 2.5 کروڑ لوگوں نے پاکستان کا میڈیا زیادہ دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ پہلے وہ جو 2.5 کروڑ کم دیکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کے میڈیا پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا۔ بھارتی گودی میڈیا کو لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا، اور یوٹیوبرز کو زیادہ پریفر کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان میڈیا کو زیادہ پریفر کیا انہوں نے۔ ان سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی شرارت، اپنی جو خباثت ہے، اس سے باز کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ان کی ایک چانکیہ کا پالیسی ہے، چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہے یا کسی اور کی۔ یاد رکھیے کہ اندرا گاندھی جو تھی وہ بی جے پی کی نہیں تھی، وہ کانگریس کی تھی، اور پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے اور جو پاکستان میں دہشت گردی کروائی گئی اور پاکستان کو 2 لخت کرنے کی سازش جو تھی، وہ اندرا گاندھی نے کی تھی۔ راجیو گاندھی نے جو پلان کیے تھے، آپریشن براس ٹیکس وغیرہ، یہ تمام وہ تھے جو کہ کانگریس کے دور کے اندر ہوئے تھے۔ جی، تو ایک بھوت مرتا ہے پریت جاگتا ہے، پریت مرتا ہے بھوت جاگتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو نام نہاد یوٹیوبر پاکستان کے کچھ غیر ملکوں میں بیٹھ کے جو بھارت اور اسرائیل کے پیسے پہ پل رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں یقیناً جو کچھ ایسے پاکستانی عناصر ہیں قوم کے جو کہ ابھی غدار بھی اس ہیں۔ طرح کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔